کسی کو سنبھال رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں, ہم کسی کو کھلا رہے ہیں, اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان بالکل غلط ہے. ہر ایک کا سنبھالنے والا, کھلانے والا, پالنے والا ایک ہی ہے, اور وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسیح خداوند ہے. دنیا میں اگر آپ کسی شخص کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے تو آپ نے پہلی بات اس کا حال چال پوچھنا ہے, اور دوسری بات کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. بھلے اس نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا, اس نے آپ کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کے لیے آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ انسان کی بنیادی باتوں میں شامل ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں آپ اس سے حال چال پوچھیں, اس سے سلام دعا کریں اور پھر اس کا شکریہ ادا کریں. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ آپ کا منہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ شکریہ کیوں ادا کر رہے. کئی مرتبہ جب ہم دکانوں پہ جاتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں اور دکاندار جب وہ چیز ہمیں دیتا ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کا شکریہ ادا کریں, اور دکاندار کی بھی یہ توقع نہیں ہوتی کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اس معاشرے میں جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو کئی مرتبہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں شکریہ تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ دکاندار دیکھتے ہیں میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے میری یہ شکر گزاری کر رہے ہیں, میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. وہ بڑے پریشان ہو کے دیکھیں گے کہ شکر گزاری کر کیوں رہا ہے, شکریہ ادا کر کیوں رہا ہے. اس نے پیسے دیے, میں نے اس کو سودا دیا, بات ختم. اس نے پیسے دیے, میں نے اس کے لیے کام کیا, بات ختم. کیونکہ ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں, ہم اس معاشرے کی وجہ سے اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کے عادی نہیں ہیں. آج کل تو یہ سوچا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ بات کی جائے اور کس کے ساتھ بات نہ کیا جائے. آج کل تو سلام کو لے کر بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کس کو سلام کر سکتے ہیں اور کس کو سلام نہیں کر سکتے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جس میں ناشکرا پن اتنا زیادہ بھر گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس کو تھینک یو کہتے ہیں, تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ شکر گزاری کس چیز کی, تھینک یو کس چیز کا. تو اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی زندگی سے اس نا شکرے پن کو نکالنا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جیسا وہار رکھیں گے, جیسی گفتگو, جیسی بات چیت کریں گے, ویسے ہی لوگ آپ کے گرد آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ رونے والے ہیں, اگر آپ کو ہر وقت اپنی پریشانیوں, اپنے دکھوں, اپنے مشکلات, اپنے برے بچے کے بارے میں, اپنے برے شوہر کے بارے میں, یا شوہر کو اپنی بری بیوی کے بارے میں بات چیت کرنے کی عادت ہے, تو آپ کے گرد بھی ایسے ہی لوگ آ جائیں گے. آپ لوگوں کو بتائیں گے میری نوکری چلے گی, قرضہ چڑھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور پھر آپ کے پاس اسی طرح کے لوگ آئیں گے, وہ بھی ایسی کہانیاں آپ کو بتانا شروع کر دیں گے. وہ کہ آپ کہیں گے میں تباہ ہو گیا, وہ کہے گا میں تجھ سے بڑا تباہ ہو گیا. آپ کہیں گے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا, وہ کہے گا مجھے تجھ سے بڑا نقصان ہو گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ ناشکرے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں مقابلہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی, وہ کہتا ہے میری موٹر سائیکل ہی چوری ہو گئی. دوسرا کہتا ہے کہ میرے گھر کی چھت جو ہے وہ اس سے پانی چوتا ہے, تو دوسرا کہتا ہے کہ میرے تو گھر کی چھت ہی گر گئی. وہ مقابلہ ہوتا ہے آپس میں کہ کون زیادہ برے حالوں میں ہے, کون ہے جو زیادہ تباہی سے گزر رہا ہے, کس کی زندگی میں بہتری نہیں ہے. اس بات کا مقابلہ ہوتا ہے. اور اکثر ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے مقابلے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا دکھ یہ ہے, دوسرا کہتا ہے میرا دکھ تجھ سے بھی بڑا ہے, تیسرا کہتا ہے
میرا دکھ تجھ سے بھی بڑا ہے. اور ہم بجائے اس کے کہ کوئی مثبت بات نکالیں, کوئی بہتری کی بات نکالیں, ہم سارے ناشکرے مل کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت میں ناشکرے ہو چکے ہیں. ہمارے اندر ناشکرا پن اتنا زیادہ اتر چکا ہے کہ ایسی ہزاروں چیزیں ہمارے پاس ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے, جس کو ہم سوچ نہیں پاتے, جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے, اور کبھی اس کی شکر گزاری خداوند کے حضور نہیں کر پاتے, ان چیزوں سے خوش نہیں ہو پاتے, بلکہ ہمیں اپنی ان چیزوں میں خامیاں نظر آتی ہیں, ہمیں اپنی چیزوں میں کمیاں نظر آتی ہیں. جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں؟ ارے تیرے پاس موٹر سائیکل ہے, اس کے لیے تو خدا کا شکر ادا کر. لیکن ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. جن کے پاس گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی سے خوش نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہونی چاہیے. جن کے پاس موبائل ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اس سے اچھا ہونا چاہیے. ارے خداوند تجھ سے کہتا ہے خوش رہو, خوش رہو. اور ہم کیا ہیں؟ پریشان. اس کے پاس اچھی چیز ہے, میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس بہتر چیز ہے, میرے پاس نہیں. ارے ذرا اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے, تو جا کے ایک دفعہ کسی بھی ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگائیں. یہ پورا سال آپ کے ہاتھ خدا کے حضور جڑے رہیں گے. ایک دفعہ کسی دوست کی تلاش میں کچھ دوست ہسپتال چلے گئے. وہ دوست تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو پتا چلا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور انہیں پتا نہیں تھا کہ ایمرجنسی ہے کیا. وہ میو ہاسپٹل میں گئے, اور میو ہاسپٹل ایسا ہاسپٹل ہے جس میں ہڈی سے متعلقہ بہت سارے وارڈ ہیں. وہ ایک وارڈ میں گئے, وہاں ایک بندے کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دوسرے میں گئے بندے کی لاٹ ٹوٹی ہوئی ہے, تیسرے میں گئے کچھ اور ٹوٹا ہوا ہے, چوتھے میں گئے کچھ اور. وہ بندے دیکھ کے جس بندے کا پتہ کرنے گئے تھے اس سے زیادہ ان کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی. اتنے خطرناک قسم کے مریضوں کو انہوں نے دیکھا. ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہمیں اپنی پریشانیاں, اپنے دکھ, اپنی تکلیفوں کو بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. ہم ان چیزوں سے خوش نہیں ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ایک بندہ تھا, اس نے بڑا خوبصورت بروچ لگایا ہوا تھا یہاں پر. یہ ہمارے اردو بازار سے بنوا کے اس نے ایک بروچ یہاں لگایا ہوا تھا. مجھے بہت پسند آیا. میں نے اسے کہا یار یہ مجھے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی, یہ تو ہم نے اپنے لیے بنائے ہیں, یہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے تو کوئی انکار نہیں کرتا, اس نے کیسے انکار کر دیا؟ تو میں بڑا پریشان ہو کے کھڑا ہوا تھا. جیسے ہم پریشانی میں نہیں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے, میں بڑا پریشانی میں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. میں کہا یار دیکھو, میں نے اس سے ایک چھوٹی سی چیز مانگی ہے, 200 نہیں تو 300 نہیں تو 400 کی ہوگی, اور اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا. تو میرے ساتھ ایک پادری صاحب تھے, میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا سر کیا ہوا, پریشان کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا یار دیکھو, میں نے اسے ایک بروچ مانگا ہے جو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, جو اس نے لگایا ہوا تھا, تو میں نے اس سے مانگا. تو وہ کہتا ہے میں نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار مجھے اس نے انکار کر دیا, مجھے اس نے نہیں دیا. وہ کہتا ہے سر آپ کو اس کا 300 400 500 روپے کا بروچ نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ سونے کی سلیب نظر نہیں آ رہی جو آپ نے لگائی ہوئی ہے. ارے تیرے سانس چل رہے ہیں, تیرے سانس, تیرے ہاتھ, تیرا ذہن, ارے سب کچھ چل رہا ہے. تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ خوش رہو. خوشی کا مقام ہے. میں اپنے پاؤں پہ چل رہا ہوں, خداوند کے حضور کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنے کے لیے, پرستش کرنے کے لیے آپ کے حضور حاضر ہوں. ابھی جب ہم نکلے تو بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا میرا بیٹا, تو میں نے اسے کہا ذرا احتیاط سے. اور پھر بھی خداوند کا شکر ہو کہ ہم آپ کے پاس دیر سے آئے لیکن پہنچ گئے. آج ہزاروں لوگ نکلے ہوں گے گھر سے جو اپنی منزل پر نہیں پہنچے ہوں گے.
اس لیے پولوس رسول جو ہے خداوند کا کلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور خداوند کا کلام کیا ہے؟ خوش رہو۔ جو کچھ ہے اس کے لیے خداوند کے حضور خوش رہیں۔ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی میں وہ نہیں ہے۔ میں سندھ میں تھا تو میں نے وہاں کسی کو کہا کہ میں نے چارپائی پر بیٹھنا ہے، تو یہاں بیٹھ کے میں نے تصویر کھینچانی ہے کیونکہ مجھے وہ جگہ بڑی اچھی لگی۔ تو اس پورے قبیلے میں کوئی 80-90 لوگ تھے اور کوئی 30-35 گھرانے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے یہاں تصویر کھینچوانی ہے، تو وہاں ایک ٹوٹی چرپائی پڑی تھی، میں نے کہا اسی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں سر، یہ ٹوٹی چرپائی ہے، اس پر بیٹھیں گے گر جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں پھر چرپائی لیں۔ آپ یقین مانیں وہ قبیلے سے لوگ دوسری جگہ پر گئے لوگوں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چرپائی دے دو، صاحب نے بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے۔ میں حیران تھا کہ قبیلہ ہے، گھرانہ نہیں ہے، بہت سارے گھرانوں کا ایک پورا قبیلہ ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک چارپائی بھی نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے گھر دیے ہیں، اولاد دیے ہیں، رشتے دیے ہیں، رشتے دار دیے ہیں، برکتیں دی ہیں، خدا نے سب کچھ دیا ہے، اور پھر بھی ہم اس زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہم سے کہتا ہے خوش رہو۔ اور دوسری اہم چیز، بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ۔ جیسے ہی صبح اٹھتے پہلا سانس آپ کے اندر جائے تو آپ کو خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے یہ نہ کرے گا میں نہاؤں گا، میں دھوؤں گا، میں تیار ہوں گا، پھر میں بیٹھوں گا، پھر میں بائبل پڑھوں گا، پھر میں دعا کروں گا۔ نا 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 نا، ہمارے ایمان کا کمال یہ ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، ہمارے خدا کو قبول ہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ یہ اس طرح کے کپڑے پہنو، اس طرح بیٹھو، اس طرح سجو، اس طرح بنو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ وہ کہتا نہیں، بلا ناغہ دعا کرو۔ اگر قید میں ہیں تو بھی بلا ناغہ دعا کرو، اگر پریشانیوں میں بھی ہیں تو بلا ناغہ دعا کرو، اگر قرضے میں بھی ہیں تو بلا ناغہ دعا کرو، اگر کسی حالت میں بھی ہیں تو اسی حالت میں۔ کئی دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب کسی ٹینشن میں مبتلا ہوتے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ جہاں ہوتے ہیں وہی دعا کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں خداوند سنبھال لینا۔ اور یہ ہمارے خدا کا کمال ہے کہ وہ ہمیں ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر حادثے میں، ہر مشکل میں سنبھال لیتا ہے۔ بلا ناغہ دعا کرو، جہاں ہیں، جیسے ہیں، جس حال میں ہیں، بلا ناغہ دعا کی ضرورت ہے روز۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو خدا طاقت دیتا ہے اس دنیا کو فیس کرنے کی، اس دنیا کا سامنا کرنے کی، اس دنیا کا مقابلہ کرنے کی طاقت خدا آپ کو دیتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ناغہ نہیں آنے دینا، بریک نہیں آنے دینی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں ہر چیز کی ضرورت کچھ گھنٹے بعد پڑ جاتی ہے۔ جیسے آپ صبح روٹی کھاتے ہیں، دوپہر کو پھر روٹی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جب دوپہر کو روٹی کھاتے ہیں شام کو روٹی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جب آپ پانی پیتے ہیں تو گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمیں لگاتار چیزوں کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اگر پانی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتے، اگر کھانا نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتے، اگر آکسیجن نہ ہو تب بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو جب خدا کی طرف سے جو ہماری روح کا سانس ہے، جسے ہم دعا کہتے ہیں، جب روح کو خدا کی طرف سے برکت نہیں ملے گی، رہنمائی نہیں ملے گی، طاقت نہیں ملے گی، قوت نہیں ملے گی، تو ہم روحانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، جب آپ دعا کر کے چلتے ہیں، جب آپ خداوند کے حضور سے طاقت لے کے چلتے ہیں،
تو پھر آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی. پھر آپ کے سامنے چاہے جاتی جولیت بھی آ جائے, آپ اسے ایمان کی طاقت سے ڈھیر کر دیں گے. داؤد جنگ جو بادشاہ نہیں تھا, وہ تو ایک بچہ ہے, بکریاں چرا رہا ہے, اور اس کا باپ اسے کہتا ہے جا اپنے بھائیوں کو حال چال پتہ کر کے. وہ جب حال چال پتہ کرنے جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ جو دیکھتا ہے وہ اس کے لیے بڑا حیران کن تھا. وہ اسرائیل کے خدا کی پرستش کرنے والا تھا, اس کی عبادت کرنے والا تھا, اس کی شکر گزاری کرنے والا تھا. اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اسرائیل کی اور اس کے خدا کی فضیحت کر رہا ہے, اور اس کے بھائی, اس کا سارا قبیلہ, اس کے ساری فوجیں جو ہے ڈری ہوئی ہیں, سہمی ہوئی ہیں, تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے اندر سے وہ باہر آیا جو اس کے اندر تھا, اور وہ کیا تھا؟ بلا ناغہ دعا کرنے کی, خداوند کی شکر گزاری کرنے کی, اور خداوند میں خوش رہنے کی, خداوند میں مسرور رہنے کی جو قدرت تھی اس کے اندر, جو طاقت خدا نے اس کے اندر بھری تھی, وہ پھر ایک دم سے باہر آئی خدا کی غیرت کی صورت میں. یہ نہیں کہ اس کے بھائیوں کو غیرت نہیں تھی, لیکن ان کا خوف ان کی غیرت پر غالب آ گیا تھا. لیکن داؤد جو تھا یہ خدا کی قدرت سے اتنا معمور تھا کہ جاتی جولیت کا خوف اسے ڈرا نہیں سکا. یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اور اس نے اس کو یوں ڈھیر کر دیا. سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک فلاخن سے, ایک پتھر کے لگنے سے اتنا بڑا انسان کیسے مر سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نہ اس فلاخن میں طاقت تھی, نہ اس پتھر میں طاقت تھی, نہ داؤد میں طاقت تھی. اگر طاقت تھی تو اس خدا کی قدرت میں جو اس وقت داؤد کے ساتھ تھی, اس کے اندر تھی. اس کی وجہ سے جاتی جولیت ڈھیر ہو گئی. 2023 میں آپ کے سامنے بڑے جاتی جولیت آنے ہیں, بڑی بلاؤں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے, بڑے مخالفوں کا آپ نے سامنا کرنا ہے. اپنے آپ کو تیار کریں, خوش رہیں, بلا ناغہ دعا کریں. اور آخری چیز جو خداوند کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے, خداوند کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں خداوند کا شکریہ ادا کریں, اس کی برکتوں کے لیے, اس کی نعمتوں کے لیے, جو کچھ بھی اس نے دیا اس کے لیے. ناشکری کو اپنے اندر سے نکالیں, اس کو بتائیں. اور دعا کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہو, خداوند مجھے یہ دے دے, خداوند مجھے یہ دے دے, خداوند مجھے یہ دے دے, خداوند مجھے یہ دے دے. صبح اٹھ کے خداوند کو کہیں خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو. جب بچہ اپنے ماں باپ کو بلانا شروع کرتا ہے تو اس کو جو کچھ بھی سمجھ آتا ہے وہ اسی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے, اور ماں اسے ٹھیک نہیں کرتی. ماں یہ نہیں کرتی کہ یہ غلط بول رہا ہے, ماں کہتی ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی بول رہا بول. ماں اسے اور کہتی ہے ہاں بول, اور بول, اور بول, اور بول. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم بول بول کے درست طور پر بولنا سیکھ لیتے ہیں. اس طرح جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو, تو خدا کا روح آپ کو طاقت دیتا ہے, آپ کو قوت دیتا ہے, اور آپ کو کہتا ہے اور بول, اور شکر ادا کر, اور شکر ادا کر. آپ جتنا زیادہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں, آپ کے اندر شکر گزاری کی وجہ سے وہ قوت, وہ قدرت بھر دیتا ہے کہ آپ اس دنیا کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ طاقت ہے اس کی. پچھلے سال ستمبر جو تھا وہ میری زندگی میں بہت مشکل مہینہ تھا. میں بہت پریشان ہو گیا. اتنا بڑا کام کر کے ہم لوگ سندھ سے جب واپس آئے, ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کے لیے کام کر کے آئے, یہ کر کے آئے, راشن تقسیم کیا, لوگوں کے لیے
खुदावन के कलाम की खिदमत की, जो कुछ कर सकते थे करके आए, लेकिन जैसे ही वापस आए तो ऐसे लगा जैसे एक दरवाजा बंद, दूसरा दरवाजा बंद, तीसरा दरवाजा बंद, चौथा दरवाजा बंद, पांचवा दरवाजा बंद, सारे दरवाजे बंद हो गए। अब मैं घर पे बैठा हूं अकेला, और मेरे बच्चे जो है वो बड़े परेशान है कि पापा वो क्या हो गया। अकेला बैठा हूं और समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं। तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया, अब बुखार है और पता नहीं बुखार क्यों। तो पहले बुखार को चेक करवाया कि बुखार जो है वो कोरोना तो नहीं हो गया। फिर किसी ने कहा डेंगू चेक करें, फिर पता चला डेंगू तो नहीं हो गया। अब वो भी नहीं हुआ, तो हुआ कुछ भी नहीं था। दरअसल जब दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम दरवाजों को देखना शुरू कर देते हैं। जब दरवाजे बंद हो तब दरवाजों को देखना नहीं चाहिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए, उन तमाम चीजों को उसी जगह पर छोड़कर खुदा को देखना चाहिए। और जब खुदा को देखना शुरू कर देते हैं, फिर दुनिया नहीं नजर आती, फिर परेशानी नहीं नजर आती। फिर एक दरवाजा बंद है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, वो कोई और दरवाजा खोल देगा, वो भी बंद हो जाएगा, वो कोई और दरवाजा खोल देगा, वो भी बंद हो जाएगा, वो कोई और दरवाजा खोल देगा। क्योंकि हमारा खुदा वो खुदा है जिसके खोले हुए दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता। अरे नूह की कश्ती के अलावा इस दुनिया में से सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन वो खिड़की जिसे खुदा ने बाहर से बंद किया था, वो खिड़की खुदा की मर्जी के बगैर नहीं खुली। हमारा खुदा, और जब वो किसी चीज को बंद कर देता तो वो नहीं खुलती, और जब वो किसी चीज को खोल देगा तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सीखा कि मुझे खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। मैंने कहा यार अभी सेहत है, अभी तंदुरुस्ती है, अभी जिस्म काम कर रहा है। कल एक बंदे ने कहा कि आप आटा खा रहे हैं, तो मैंने कहा ये कौन सी बात होगी। उसने कहा हमने आटा मना कर दिया। मैंने कहा अच्छा। तो मैं हैरान था, वो भी शुगर का मरीज है, मैं भी शुगर का मरीज, और मेरे भी बड़ी हैरानकुन बात है कि उसे आटा खाना मना कर दिया, रोटी खाना मना कर दिया, और ये चीजें मना कर दी। तो जब वो ये बातें कर रहा था तो मैं उसके साथ मुकाबला नहीं था कर रहा, मैं उसे नहीं था बता रहा अच्छा तुझे आटा मना कर दिया, मुझे ये मना कर दिया, तुझे ये मना कर दिया, मुझे ये मना कर दिया। मैं ऐसे गलत मुकाबलों का हिस्सा नहीं बनता। वो जब मुझे कह रहा था ना मुझे आटा मना कर दिया, तुझे नहीं मना किया, तो मैं कह रहा था खुदावन तेरा शुक्र हो कि जिसने अभी सारे सिस्टम को अपने हाथ में रखा है, और अभी किसी डॉक्टर का मोहताज नहीं है, इसे खुदा चला रहा है। और जब तक वो चलाता रहेगा हम उसकी कुदरत का शुक्र अदा करते रहेंगे। जब भी अपने आप को देखिए खुदावन का शुक्र अदा करें। आप सेहतमंद हैं, अपनी टांगों पे खड़े हैं, आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं। अगर आवाज है तो खुदावन की प्रस्तुति करें, इबादत करें। सुबह उठकर बुलंद आवाज में खुदावन का कलाम पढ़ें, बुलंद आवाज में। जितना ज्यादा आप ऊंची आवाज में खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितनी ऊंची आवाज में आप खुदावन की प्रस्तुति कर सकते हैं करें। ये जब तक सब चीजें चलती हैं, इसको अपने खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही सीखा कि मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे खुदा का है, और हमें उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसने कहा खुश रहो, हमें खुश रहना चाहिए, हमेशा हमारे चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। उसने कहा बिला नागा दुआ करो, हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए, और दुआ में लिस्ट नहीं देनी चाहिए खुदा को ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। ये हम सब करते हैं, आपकी तरह हम भी ये करते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज हम भूल जाते हैं। और सबसे अहम चीज क्या, यहां जो सबसे अहम चीज है, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की मर्जी है कि आप शुक्रगुजारी करें।
خدا کی مرضی ہے کہ آپ ان چیزوں کے شکر گزار ہو جو خدا نے آپ کو دی. اپنے گھر کے لیے اگر کرائے کا ہے تو تب بھی اس کے لیے شکر ادا کریں. ارے کرائے کا تو ہے, لوگوں کے پاس تو ویسا بھی نہیں. اگر جھونپڑی ہے تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر کریں, اگر محل ہے تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر کریں, اگر گاڑی ہے تو اس کے لیے بھی شکر کریں, اگر موٹر سائیکل ہے اس کے لیے بھی شکر کریں, اگر وہ نہیں ہے تو ٹانگیں ہیں تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں. اسے کہ تیرا شکر ہو کہ تو نے 2023 دکھایا. میں یقین مانیں کہ 2022 کے دسمبر سے لے کے 2023 کے آغاز تک کم از کم 4 جو لوگ ہیں ان کے جنازوں میں شریک ہو چکا ہوں. 4 ہمارے خاندان کے ایسے لوگ ہیں جو مسیح میں سو گئے ہیں, اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو 2023 میں داخل نہیں ہو سکے. آپ کے بھی ایسے ہی ہوگا. تو خداوند کا شکر ادا کریں. خدا نے آپ کو ایک نیا سال دیا ہے اور اس میں سال کو نئے انداز میں گزاریں. اپنے منہ کے اوپر پریشانیاں, دکھ اور وہ ہمیشہ اسی پیڑا جائے منہ بنا کے رکھنے نا, بڑی پریشانی ہے, بڑی ٹینشن ہے, اس کو آج یہیں چھوڑ کے جائیں. آج وہ لے کے جائیں جس پہ خداوند کی خوشی نظر آئے. خداوند کا جو آپ کو نجات بخش منصوبہ ہے, جس کی وجہ سے اس نے آپ کو نجات بخشی اور آپ کو اور مجھے اس قابل کیا کہ ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں لے سکیں. خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے, اور پھر ہمارے منہ بنے ہوئے پیڑے پیڑے منہ بنا کے رکھنے, پریشانیاں بڑیاں نے, ٹینشناں بڑیاں نے. ارے کس کے ساتھ نہیں ہے؟ میرے ساتھ نہیں ہے, پادری صاحب کے ساتھ نہیں ہے, کس کے ساتھ نہیں ہے؟ پریشانیوں سے پریشان نہ ہوں, بلکہ جب پریشانیاں بڑھیں, دکھ بڑھیں, تو اپنے خدا پر ایمان رکھیں کہ وہ موجود ہے. اگر وہ موجود ہے تو وہ سب کچھ سنبھال لے گا. اس نے کل بھی سنبھالا تھا, آج بھی سنبھال لے گا. میں پرسوں ایک جنازے میں تھا تو وہاں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ پیو تے مر گیا اور خاندان کو کون سنبھالے گا. پیو تے مر گیا اور خاندان کو کون سنبھالے گا. 3 بچیاں نے, انہاں کو کون سنبھالے گا. ہن انہاں کو کون کھوائے گا, ہن انہاں کو کون پیائے گا, ہن انہاں کو کون پالے گا, ہن انہاں کو کون کپڑے دے گا, انہاں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا, انہاں دے بیاہ کون کرے گا. میں نے کہا آپ کا یہی ایمان ہے کہ جب اس کا باپ زندہ تھا تو وہ ان کو پال رہا تھا, وہ ان کو سنبھال رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں اور کون سنبھالنے دیا سے. میں کہا آپ کا ایمان غلط ہے, آپ کا ایمان غلط ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو پال رہے ہیں, ہم کسی کو سنبھال رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں, ہم کسی کو کھلا رہے ہیں, اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان بالکل غلط ہے. ہر ایک کا سنبھالنے والا, کھلانے والا, پالنے والا ایک ہی ہے, اور وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسیح خداوند ہے. وہ ہے ہمیں سنبھالنے والا, وہ ہے ہمیں پالنے والا, جو ہمارے آنے سے پہلے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے ماں باپ کو سنبھالتا رہا, ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد کو, ہمارے خاندان کو, ہماری کلیسیا کو اور ہم سب کو سنبھالتا رہے گا. اس لیے شکر گزاری کریں, اس نئے سال میں خداوند کی شکر گزاری کریں. آئیں اپنی ہونٹوں کو کھولیں, اور آج پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا اونچی شکر گزاری کریں. خداوند کو کہیں خداوند زندگی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں, صحت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں, ہمیں یہ دل ٹھیک چل رہا ہے اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں, ہمارا گلا ٹھیک چل رہا ہے اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. دل گلا ٹھیک چل رہا ہے, ہاللیلویا, ٹھیک چل رہا ہے سب کا, ہاتھ بھی ٹھیک چل رہے ہیں. ذرا تالیاں بجائیں مسیح کے لیے زوردار. ٹانگیں ٹھیک چل رہی ہیں, کھڑے ہو کے دکھائیں, ایسا نکل نہیں جانا باہر.
کھڑے ہو کے دکھائیں ٹانگیں صحیح چل رہی ہیں. آپ اپنے ہاتھ خداوند کے حضور اٹھائیں اور خداوند کا شکر کریں. آنکھیں بند کریں اور دلوں میں شکر گزار کریں. دلوں میں خداوند کا شکر ادا کریں. سب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خداوند کا شکر ادا کریں اس جسم کے لیے, اس صحت کے لیے, اس سال کے لیے, برکتوں کے لیے جو خدا نے آپ کو بخشی. ان سب کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. اسے کہ خداوند تیرے شکر گزار ہیں زندگی کے لیے, صحت کے لیے, خاندان کے لیے, کلیسیا کے لیے, پاسبان کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, تیرے کلام کے لیے, تیرے کلام سنانے والے خدام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں.